میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مفروض علماء اہل سنت ہمارے بستی کے امام صاحب قاری غلام گیلانی صاحب اور دیگر احباب عزیز یہ میرے رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ حضرات اپنے چہرے سے ماتھوں کی نگاہوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں وقت بہت کم ہے زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے اپنے گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں بڑے ادب و احترام سے بیٹھے ہیں یہ کوئی سیاستدان کی محفل نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی محفل ہے یہ وہ محفل ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا بے شک بات آپ کے سمجھ میں آئے تب آپ خاموش ہو سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے حضرات ہم اور آپ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیں جو انگلی کا اشارہ کرے تو درخت اپنے جڑ سمیت اکھڑے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے آئیے حضرات اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیں جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں جس کی پیدائش کی خوشی میں آسمان کے ستارے آمنہ کے آنگن میں جھک جائیں اسی نبی آخر الزمان قاسم قرض و نعمت ختم دو رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر اور بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں برا اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے میرا رضا اپنے قلم اطہر کو اٹھاتا ہے اور نبی کی شان میں لکھ دیتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے پیارے دوستو آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پیارے دوستو اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اگر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر حسن پیدا کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لو اللہ اکبر پیارے عزیز دوستو اب ہم آقا کا زمانہ اٹھاتے ہیں آمنہ کے لال کا زمانہ اٹھاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ اٹھاتے ہیں ہم نے یا رسول اللہ آپ کا زمانہ اٹھایا کیا دیکھتے ہیں پیارے عزیز دوستو 40 سال جب میرے آقا کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہو جاتے ہیں تو مدینے کا تاجدار آمنہ کا لال بے کسوں کا کس بے سہاروں کا سہارا بے چاروں کا چارہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی
زمین پر آقا نامدار مدنی کا تاجدار اپنا اعلان کرتا ہے، اے لوگوں سنو سنو، میں نبی آخر الزماں ہوں، اے لوگوں سنو سنو، اب میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لانے والا نہیں ہے، اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم میرا کلمہ پڑھو اور میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، کفار مکہ نے جب میرے آقا کے اس کلام کو سنا، مدینے کے تاجدار کے ان باتوں کو سنا، تو کفار مکہ حضرات محترم مکہ مکرمہ کے چوک چوراہوں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کا مذاق بنانے لگے، مدینے کے تاجدار کا مذاق اڑانے لگے، اور وہ لوگ کہتے تھے اگر اللہ رب العزت اگر نبی بنا کر بھیجتا تو مکہ مکرمہ کے کسی زمیندار انسان کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، جو لیٹتا ہے ٹوٹی کی چٹائی پر اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی ثابت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب یہ اعلان کیا، اے لوگوں سنو، میں نبی آخر الزماں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لانے والا نہیں ہے، اور نہیں کہ مسلمانوں اسی مکہ کی سرزمین پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ آپ نے علماء کی زبان سے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جب اس بوڑھی عورت نے یہ سنا ہے کہ مکہ کی دھرتی پر ایک محمد نامی انسان آیا ہے، اللہ اکبر، اس انسان کو جو دیکھتا ہے، اس کا جو دیدار کرتا ہے، اس کی دامن سے لپٹ جاتا ہے، اس کے دامن کو وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، بوڑھی عورت نے یہ تمام باتیں سنی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کیا کرا؟ اپنے گھر کا تمام مال و اسباب، تمام مال و زر اللہ اکبر جمع کر ایک حضرات محترم پٹری بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بوڑھی عورت حضرات محترم اس وزندار چیز کو اٹھانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کو وہ بوڑھی عورت الوداع کہہ رہی تھی، جس کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کو چھوڑ رہی تھی۔ اسی گلی میں مدینے کا تاجدار، بول دو سبحان اللہ، بے قصوں کا قص، بے سہاروں کے سہارا، قاسم کنز و نعمت آقا محمد عربی کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں بتاؤ تم کو کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے گاؤں کا پردھان نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ کون ہے؟ ہمارا یہ وہ ہے جس کے سجدے میں اللہ نے کائنات کو بیٹھے دیا ہے۔ وہ نبی آتا ہے، آنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اے بوڑھی ماں بتا مجھے کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا محمد عربی اس کی پسنددار پوٹری کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور مدینے کا تاجدار چلتے چلا جاتا ہے۔ بوڑھی عورت مصطفیٰ کے پیچھے ہے، آقا آگے آگے ہے، بوڑھی عورت مصطفیٰ کے پیچھے اللہ اکبر میرے آقا کی برائی کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے جس کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی نوجوان ہے۔ وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہوتا ہے؟ اس بوڑھی عورت کو جس جگہ تک جانا تھا، میرے آقا اس کی اس وزندار پوٹری کو اس کی جگہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب سنو پیارے دوستو، مدینے کا تاجدار جب باہر سے چلنے لگتا ہے تو بوڑھی عورت آقا کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی ہے، اے نوجوان اپنا نام تو بتا دے، بول دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی عورت میرا نام جان کر کیا کرے گی؟ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹے اگر میں کہوں گی کہ مکہ میں ایک انسان رہتا تھا جس کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر آئی ہوں، اے بیٹا تو میں تیری بھی تعریف کروں گی، آخر تو اپنا نام تو بتا دے۔ پیارے عزیز دوستو، جب بوڑھی عورت میرے آقا کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، پیارے عزیز دوستو، تو ہم سب کی آقا بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، قاسم کنز و نعمت، ختم دو رسالت، جلوہ صبح ازل میں چلے بتا محمد عربی آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی معصول، جس محمد کی وجہ سے تو نے مکہ کی گلیوں کو الوداع کہہ دیا ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بوڑھی عورت کو سنتی ہے تو حقیقت میں بوڑھی عورت مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، بول دو یا سبحان اللہ، اور پکار کر کہتی ہے، نوجوان حقیقت میں کسی نے صحیح کہا کہ جو ایک بار تجھے دیکھ لے وہ تیرا ہی ہو جاتا ہے۔ اے بیٹے مجھے تو اسلام
اسلام کے دامن میں وابستہ کر لے اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا لے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے دوستو تو میں آپ کو آج کی اس جلسے سے یہی پیغام دیتا ہوں, آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. دیکھیے موت کا کچھ پتہ نہیں, اگر جسم سے ابھی روح نکل جائے آپ کی کروڑوں کی سمپتی سب کچھ یہی دھری رہ جائے گی. آپ کو زمانے والے تب یاد کریں کہ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, آپ کے کردار اچھے ہوں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم جو باتیں میں نے کہی ہے ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. کہو آمین. اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی